پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے نظم و نسق اور نیک دلی کی وجہ سے اس کی رعایا بہت چین اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس ملک کے لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس سے ملک بھی بہت ترقی کر رہا تھا اور لوگ بھی آسودہ حال تھے۔ ان کا بادشاہ نہ صرف یہ کہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا، بلکہ وہ ایک امن پسند حکمران بھی تھا اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کئی منتوں مرادوں کے بعد دنیا میں آیا تھا۔ شہزادہ بہت ہنسمکھ تھا، دن بھر محل میں گھنٹوں کھیلتا رہتا۔ اس کی چہل پہل سے بادشاہ اور ملکہ کی زندگی کافی پر رونق ہو گئی تھی۔ بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور ملک بھی تھا۔ اس ملک کا موجودہ بادشاہ کسی زمانے میں اسی ملک کا وزیر تھا، مگر پھر اس نے سازش کر کے اس ملک کے بادشاہ کو قید کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ وہ تو بادشاہ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر ایک بات کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا کہ اس بادشاہ کے پاس ملک کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ ان چابیوں کو وہ ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ پر بہت سختیاں کی تاکہ وہ خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دے، مگر بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے چابیاں اس نمک حرام وزیر کے حوالے کر دیں تو وہ اسے مروا دے گا، اس لیے وہ چپ چاپ ہر اذیت سہ لیتا تھا۔ وزیر ایک لالچی آدمی تھا اور اسے دولت جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی آس پاس کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر فوج کی مدد سے چڑھائی کر دی اور ان پر قبضہ کر کے ان کی ساری دولت ہتھیا لی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے اسے یہ غرور ہو گیا تھا کہ وہ جس ملک پر بھی چاہے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا پڑوسی ملک بہت خوشحال ہے، نہ صرف اس کے خزانوں میں بہت مال و دولت ہے بلکہ اس کی رعایا بھی بہت امیر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور ایک روز اس نے اچانک رات کی تاریکی میں اپنے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہی تھی کہ وہ آسانی سے پڑوسی ملک پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ اس ملک کا بادشاہ نہایت شاطر، بہادر اور سمجھدار تھا۔ اس کی نظر حکومت کے ہر شعبے پر ہوتی تھی۔ اس نے فوج کو بھی پوری طرح تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس کی فوج نے بڑی جوان مردی سے اس مکار بادشاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اس کے ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس جیت کی خوشی میں ہر طرف جشن کا ایک سماں تھا۔ بادشاہ نے جنگ کے نتیجے میں جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے اور محل واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اپنا ننھا شہزادہ بہت یاد آ رہا تھا، جس کو دیکھے ہوئے بہت دن بیت گئے تھے۔ اس شکست نے اس مکار بادشاہ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کرتا، اس نے اپنے ملک کا بھی ایک بڑا حصہ گنوا دیا تھا۔ وہ اپنی اس عبرتناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کے لوگ فتح کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے چند خاص آدمی بھیج کر بادشاہ کے ننھے شہزادے کو محل سے اغوا کروا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے بدلے وہ اس بادشاہ سے اپنا علاقہ بھی واپس لے لے گا اور اس کے ساتھ بے شمار دولت بھی۔ ادھر جب بادشاہ میدان جنگ سے واپس اپنے محل میں آیا تو وہاں پر ایک کوہرام بپا تھا۔ شہزادے کی گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ ادھر شہزادے کی کنیزیں چیخو پکار کر رہی تھیں تو ادھر ملکہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ محل کے محافظ الگ پریشان تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کس نے شہزادے کو اغوا کر لیا، اور انہیں بادشاہ کا ڈر الگ تھا۔ بادشاہ جب محل واپس آیا اور اسے معلوم پڑا کہ شہزادہ اغوا ہو چکا ہے تو خود اس کا غم سے برا حال ہو گیا۔ فتح کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے وزیروں اور شہر کے کوتوال کو طلب کیا اور تمام واقعے کی تفصیل پوچھی۔
سب نے یہی کہا کہ فتح کا جشن مناتے ہوئے ان کی توجہ کچھ دیر کے لیے شہزادے کی جانب سے ہٹ چکی تھی اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے شہزادہ غائب ہو چکا تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس کی گمشدگی میں محل کے کسی ملازم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نمک حرام کا تو ہم پتہ چلا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے شہزادے کے بارے میں معلوم موقع مل گیا کہ وہ بآسانی حویلی کے اندر داخل ہو سکے۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا اور شہزادے کو تلاش کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ اور کنیز اسے ایک کمرے میں قید ملے، کیونکہ شہزادے کے ساتھ کنیز کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا تاکہ شہزادہ کنیز کے ساتھ خوش رہے اور زیادہ تنگ نہ کرے، کیونکہ شہزادہ اسی کنیز کے ساتھ ہی زیادہ مانوس تھا۔ اس نے ان دونوں کو لیا اور تینوں بآسانی حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور صبح ہونے سے پہلے اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب شہزادے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ کوتوال اور اس کے بیٹے کو بہت سے انعامات سے نوازا اور آئندہ محل کی حفاظت کے لیے انہی کو ہی نگران مقرر کر لیا گیا۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔